بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 29 جون 2026 سوموار کا دن کھیل اپنے خطرناک ترین مرحلے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اب سسٹم جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ چوں چوں کا مربع، ان کو 5 سال دیے گئے، 5 بجٹ شہباز شریف نے پیش کیے، لیکن یہ ملک کو، قوم کو، عوام کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے، اور کرپشن کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جاتا رہا، اور غریب آدمی کی منجی ٹھوکنے میں یہ لوگ سر فہرست رہے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں عمران خان کے حوالے سے، اور عمران خان کو عبرت ناک ترین سزا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایک نیا پاور شو ہوا ہے، جو آج عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے عدالت میں جو انکشافات کیے، اس نے سب کو لرزا کر رکھ دیا۔ عمران خان کے حوالے سے اڈیالہ جیل سے کیا خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبریں آ رہی ہیں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی یہ کیس چلا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز ون بائی ون آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے۔ اور دوسری بڑی خبر پر آج ہم بات کریں گے، جناب ملکہ عالیہ مریم نواز صاحبہ، چیف منسٹر پنجاب، آج ان کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کی کرسی ہل گئی ہے۔ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے، سسٹم نے کیا فیصلہ کر لیا ہے، سسٹم کیا کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو جو شریف خاندان ہے ان کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ شریف خاندان کے بارے میں ایک بات ہمیشہ سے مشہور ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ان کی آنکھیں ماتھے پر چڑھ جاتی ہیں، یہ کسی کو منہ لگا کر راضی نہیں ہے۔ جب یہ جو ہے اقتدار سے نکلتے ہیں تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں، جب سے چیف منسٹر پنجاب بنی ہے تو یہ ایک جو ہے وہ مارشل لاء لگانا چاہتی ہیں پنجاب کے اندر۔ جس طرح سے پنجاب کے اندر ظلم فربیت کی انتہا کر دی گئی، اور جو ادارے بنائے گئے اور ان اداروں کا غلط طریقے سے استعمال ہوا، جس میں سی سی ڈی سر فہرست ہے، ہزاروں لوگوں کا فیک انکاؤنٹر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک شخص کو آپ نے راستے سے ہٹانا ہے، اس کو فل فرائی ہاف فرائی کرنا ہے، 1 کروڑ روپے کے عوض آپ لوگوں کی جانیں یہاں پر بن گئی ہیں۔ غریب آدمی کو آپ نے راستے سے ہٹانا ہے، 1 کروڑ روپے دیں۔ آپ پہلے سپاریاں دیتے تھے اپنے مسلیوں کو، اب آپ اداروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ سی سی ڈی کے بارے میں یہ خبریں جو ہیں آپ میڈیا پر بھی سنتے ہیں، آپ اخباروں میں بھی پڑھتے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں۔ پیرا فورس بنائی گئی مریم نواز کی طرف سے، وہ بدماشیاں کرتی ہے، بدماشی کلچر انہوں نے عام کر دیا ہے، روپ جھاڑتے ہیں، غریب آدمی کی جو ریڑھی ہے اس کو جناب اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، آج دیکھیں گے کس طرح سے اداروں کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ اس پنجاب حکومت نے جو غریب آدمی کی پگڑی اچھال کر رکھتی ہے، خدا کی قسم ہمیں جو افسوس ہوتا ہے، ہم جب اس پر بات کرتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں یہ دی جاتی ہیں کہ آپ کے اوپر پیکا ایکٹ لگا دیا جائے گا۔ جناب آپ نے 100 بار لگانا ہے، پیکا ایکٹ لگائیں، بڑے پیکے ہم نے بھگتے ہیں، بڑے پیکے میں نے بھگتے ہیں۔ میں نے ہائی کورٹ بھی دیکھی ہے، میں نے سپریم کورٹ بھی دیکھی ہے، میں نے ڈسٹرکٹ کورٹس بھی دیکھی ہیں، میں نے بڑے ادارے بھی دیکھے۔ تو اگر آپ کا دل کرتا ہے پیکا ایکٹ لگانے پر میرے خلاف، تو آپ 100 بار لگائیے گا۔ خیر، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ پیرا فورس بدماشی اور روپ جھاڑنے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے وہ اوئے سامان اٹھاؤ، نکلو کا مغرور کلچر اب نہیں چلے گا۔ جناب اب آپ جو ہے وہ جب سر سے پانی گزر گئے، اب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، یعنی کہ فائلیں اب آپ کی جو ہے وہ میز پر رکھ دی گئی ہیں، اور آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کی فائلیں، جو فیصل واڈا صاحب نے بھی کہا تھا کہ پنجاب حکومت کی کرپشن کی فائلیں تیار ہو گئی ہیں۔ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، لیکن ان کو نہیں بننے دیا جائے گا، کیونکہ ان کے دور میں جو کرپشن ہوئی ہے، جو ملک کی چہیتی پھیری گئی ہے، اب مزید ایسا نہیں چلے گا۔ پھر مریم نواز صاحبہ متنازع ترین بل لے کر آتی ہے، اس سے اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے ان کو لائن میں رکھا گیا، اور پتہ چلا کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ہی قائمہ کمیٹی سے منظور بھی ہو گیا۔ متنازع بل میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی قائمہ کمیٹی سے جو اپروو ہوا ہے، یعنی کہ اس میں ہوگا یہ کہ کسی کا جب دل کرے گا، ایک انٹیلیجنس کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں، وہ ماورائے عدالت، جیسے سی سی ڈی ماورائے عدالت کسی کو قتل کر سکتی ہے، تو یہ کمیٹی بھی ماورائے عدالت کسی کے بینک اکاؤنٹس بلاک کر سکتی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتی ہے، اور کسی کے موبائل فون اپنے قبضے میں لے سکتی ہے، کسی کا سوشل میڈیا بند کر سکتی ہے، کسی کی سرویلنس کر سکتی ہے۔ یہ کمیٹیاں ایسی بنا دی گئی ہیں۔ عدالت جو ہے اس کو کٹلیں لگا دیا پنجاب حکومت نے۔ تو اب اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ جناب غصے کے اندر آگے، انہوں نے کہا کہ سامراج کے نظام میں ایسا ہوتا ہے، اسپیکر میرا کولیگ نہیں ہے، یا وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے،
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के बहुत करीब थे और वो एनपीए भी हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक है। और आप जानते हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान जो हैं उनकी ज्यादातर वफादारियां जो है वो नून लीग के साथ ही बल्कि कहीं और बड़े मंजे वो सियासतदान में बड़े प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई कि साम्राज्य के निजाम में ऐसा होता है, आप अमलन पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुतनाज़ा बिल मेरे इल्म के बगैर कैसे कायमा कमेटी से मंजूर हो गया। उन्होंने इसके ऊपर जो है वो सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बात करेंगे और मैं ऐसे बिल को पास नहीं होने दूंगा, ऐसे बिल को लागू नहीं होने दूंगा। अब पंजाब में पुलिस को वो इख्तियार दे दिए गए जो खुदा ना खासा किसी दहशतगर्द को दिए जाते हैं, जिसका दिल करता है इनकाउंटर, पीला फोर्स आ गई, सीसीडी आ गई, ये कानून आ रहे हैं, वो कानून आ रहे हैं। गरीब आदमी को तो आपने मंजी ठोक के रख दी है। आप अमलन मार्शल से भी ज्यादा खतरनाक तरीन सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तो खैर ये समझिए कि इख्तिदार हमेशा नहीं रहना, कुर्सी चली जाएगी, आपका पीछा होगा, आपकी फाइलें तैयार हो गई हैं। तो जनाब अब जो ये चीजें नजर आ रही हैं और मलिक अहमद खान साहब ने जो आवाज उठाई है बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली, उससे नजर आता है कि मरियम नवाज की कुर्सी हिल गई है और सिस्टम ने फैसला किया है कि मरियम नवाज साहिबा जो है इस नो मोर, जनाब खत्म है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो हमारे अपने गंदे कपड़े भी हमारे ऊपर झाड़ें और जब आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर रही हैं फिर कहें जनाब हमारी हुकूमत तो है नहीं, हुकूमत तो किसी और की है, फैसले तो कोई और कर रहा है। भाई आप बरसे इक़्तिदार हैं, 5 बजट आप पेश कर चुके हैं, पंजाब में आपकी हुकूमत, जनाब आप वफाक में आप बैठे हैं, हर जगह के ऊपर आप काबिज है। आपने किया क्या सिवाय गरीब आदमी की जेबों के ऊपर डाका मारने के अलावा? इसके अलावा आपने क्या किया? खैर इमरान खान के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान को इबरतनाक सजा और सलमान सफदर ने अदालत में किस तरह से सबको लर्जा कर रख दिया है। जनाब इमरान खान साहब के केसेस हैं 190 मिलियन पाउंड केस, उसमें चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है? मैं ये कहता हूं कि जनाब नहीं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये सलमान सफदर साहब ये केस लेकर गए तो पहले तो 1 साल ये केस जो है वो समाप्त के लिए फिक्स नहीं हुआ और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप अपीलों पर दलाइल दें, आप सजा मौतली के ऊपर हम आपका केस नहीं सुन सकते, ये हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था। अब यानी कि इमरान खान की सजा मौतली की दरख्वास्त नहीं थी, अपीलों पर दलाइल थे। आज दोबारा से इस केस की समाअत होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एक ड्रामाई माहौल बन गया। हुआ ये कि सलमान सफदर ने कहा कि मुझे अभी अपीलों पर दलाइल देने के लिए हिदायत नहीं है, तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच ने नैब को अपीलों पर दलाइल देने शुरू करने का कह दिया और फिर बैरिस्टर गौहर जो है वो रोस्टम पर आए और कहा कि 2 हफ्तों का वक्त दे दें। साथ लतीफ खोसा ने भी यही इस्तदा कर दी। करीब था कि नैब जो है वो दलाइल शुरू कर देता, लेकिन अदालत ने लतीफ खोसा की जानिब से अंडरटेकिंग लिख ली है और कि 2 हफ्तों के बाद दलाइल देंगे, फिर समाअत को 2 हफ्तों के बाद मुलतवी कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी वकला मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते, लेकिन ना उनकी फैमिली से मुलाकात है, ना उनकी वकला से मुलाकात है, ना उनको जेल के अंदर किताबें मिल रही हैं, यानी कि कैद तन्हाई के अंदर पिछले 8 महीनों से कहां पर हैं, क्या हैं, किस जो है वो सूरत हाल के अंदर उनको रखा गया, किसी को कुछ नहीं पता। एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप उनसे इख्तलाफ रख सकते हैं, आप उनके हक में बात कर सकते हैं, मेरा भी उनसे इख्तलाफ हो सकता है, मैं भी उनके हक में बात कर सकता हूं, लेकिन जनाब इस तरह की सूरत हाल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। चाहे इमरान खान की जगह मियां नवाज शरीफ साहब क्यों ना होते, हम उनके लिए भी आवाज उठाते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। यानी कि इस हुकूमत ने जो जुल्म ढाने हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने, मरीम नवाज की हुकूमत ने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब सलमान सफदर साहब जब अदालत से बाहर आए उन्होंने कहा कि आंखों देखा हाल है, इमरान खान और बुशरा बीबी इस वक्त कैद तन्हाई के अंदर हैं। अब सलमान सफदर साहब वो शख्स हैं जिनकी लास्ट टाइम इमरान खान से मुलाकात हुई, जब ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट बने सुप्रीम कोर्ट के और इमरान खान से मिलने के, तो 1.5-2 घंटे की जो मुलाकात थी, तो बहुत सारे राज ये इमरान खान के सीने के अंदर दफन करके बैठे हुए, ये इतने प्रोफेशनल वकील। और जब ये बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, तो इट मीन्स के सूरत हाल आप सबके सामने, ये इबरतनाक सजा है। अब आप नेल्सन मंडेला की सूरत हाल सुने। नेल्सन मंडेला साहब को सजा दी गई थी कि उसको कोई शख्स ना देख सकता था, ना कोई शख्स उसको बोलने की इजाजत थी, ना किसी को वो सलाम का जवाब वो दे सकता था, ना कोई उससे बात कर सकता था, यानी कि मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई था, आइसोलेट था, अकेला बस वो चुप करके बैठा होता था, ना कोई उससे बात कर सकता था, ना वो किसी से बात कर सकता था। और फिर उसके एक दिन जेलर ने कहा कि नेल्सन मंडेला मेरी ख्वाहिश है, मैं वो वाइस शख्स हूं जिसकी मेरी ख्वाहिश है कि आपको सजाए मौत हो जाए, आप मर जाएं, इस सजा से बेहतर आप मर जाएं, लेकिन वो भी जेल से बाहर आ गया था। तो खैर आज सलमान सफदर साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा कि ना उनके पास आउटसाइड वर्ल्ड का कोई कनेक्शन है, वो दुनिया से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ है, ना कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, ना फैमिली से कॉन्टैक्ट है, ना वकला से कॉन्टैक्ट है, आपस में मियाँ बीवी का कॉन्टैक्ट बहुत मुश्किल है। इमरान खान ने मुझे मुलाकात में बताया कि मुझे
کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا, کسی کو مجھ سے سلام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا تھا, وہی سزا کہ کسی کو ان سے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے. خیر, اب اور خبر ہے, اور بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی کی جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا, سزا معطلی کی درخواست وہاں پر ڈال دی. اور اب میں آپ کو اس حوالے سے بھی خبر جناب دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بر وقت اس کے اوپر ایکشن لیا. پاکستان میں انصاف کا نظام اس قدر تیز ہے کہ بر وقت اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے, اور سپریم کورٹ نے سزا معطلی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر اعتراضات عائد کر دیے ہیں. ہم اس اپیل کو جناب نہیں سن سکتے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کا معاملہ ہے. رجسٹرار آفس نے درخواستیں اعتراضات کے ساتھ واپس کر دی. قانون میں ترمیم کے بعد کیسز کی اپیل اور سزا معطلی کا معاملہ واقعی آئینی عدالت سن سکتی ہے. یہ اعتراض اٹھا دیا گیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اندر جائیں جہاں پر حکومت کی اپنے فیلڈنگ سیٹ ہے, جہاں پر حکومت کے اپنے بابو بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ فیصلہ کریں گے پاکستان میں آئین قانون اور انصاف کا. اب یہاں سے ڈاٹ سٹارٹ کریں, یعنی کہ عمران خان کو آج سسٹم کی جانب سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو سوچ رہے ہیں کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ملے گا, میں عدالتوں کے راستے باہر نکلوں گا, آپ یہ کبھی نہ سوچیں. آپ کو ہمارے ساتھ ڈیل کر کے باہر آنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس موجود نہیں ہے. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر, بیرسٹر گوہر اور سلمان حق مرادہ سپریم کورٹ پہنچ گئے. ہمارا موقف ہے کہ اپیل سپریم کورٹ سن سکتی ہے. یہ وکلا نے موقف اختیار کیا. ہم رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کریں گے. یہ وکلا نے فیصلہ کیا, لیکن فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں معاملہ جائے گا, اور یعنی کہ یہ بھی قانونی معاملہ ہے. یہ بھی جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ڈمی کورٹس ہے وہ جناب نہیں سن سکتی ہے. کہ ایک جو ہے وہ صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یعنی کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے, آج تک پاکستان تحریک انصاف ناقابل قبول ہے. یعنی کہ جو آزاد کشمیر کے اندر معاملہ ہوا, پہلے ان کی ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا بلے کا نشان واپس کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی بلے کے نشان پر یہاں پر الیکشن لڑے گی, لیکن انہیں کی سپریم کورٹ نے آج اس فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا ہے. سسٹم نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی از نو مور, اور پھر اب یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا نظام ہے یہ قومی حکومت کی طرف جا رہا ہے, جس میں محسن نقوی صاحب ہیں وہ اگلے وزیر اعظم کے طور پر دیکھے جانے بڑے محنتی اور بڑے قابل شخص بھی ہیں, اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس فرنٹ سے لیڈ بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ ایران امریکہ کی مذاکرات ہوں, چاہے وہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو. انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا اور فیلڈ مارشل کے ساتھ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے, اور لیکن حکومت جو ہے وہ سارے موقع کے اوپر بیانیاں بنانے میں ناکام رہی ہے, اور اسی وجہ سے ان کے اوپر جو غصہ ہے وہ بڑھتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.